اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ آپ سب دیکھ رہے ہیں میری فیس بک آئی ڈی حافظ محمد عمیر صدیقی پر سلسلہ بیان یکم رمضان المبارک سے آج الحمدللہ رب العالمین 27 رمضان المبارک ہو چکی ہے، اور روزانہ یہ آپ لوگ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے سلسلہ سماعت فرما رہے ہیں، اور جس میں الحمدللہ رب العالمین ہماری شروع دن سے یہی کوشش رہی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بات کی جائے۔ اور رمضان المبارک کا تعلق جو ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں خاص طور پہ قرآن سے ہے۔ ہر فیلڈ کا انسان، ہر فیلڈ کا آدمی پورے سال اپنے موضوع پہ اپنی فیلڈ کے حوالے سے گفتگو کرتے رہتا ہے، مگر ہم نے پہلے دن سے یہی تہیہ کیا تھا کہ ہم نے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید پر ہی بات کرنی ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھنا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کو آپ لوگوں تک سمجھانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور آج الحمدللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کی 16ویں صورت ہمارے سامنے ہے، سورۃ النحل۔ تو سورۃ النحل کے حوالے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ مختصر تعارف بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ لوگ جو مجھے میری یوٹیوب قاری عمیر صدیقی پر سماعت کر رہے ہیں ان سب کو میں اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 16ویں صورت ہے سورۃ النحل، جو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی میں نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں تھے تو جو صورتیں مکے میں نازل ہوئیں ان صورتوں کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو مدینہ میں نازل ہوئی ان صورتوں کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور میں نے یہ پہلے بھی بہت ساری ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مکے میں جو صورتیں نازل ہوئیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ و کفار مکہ قریش مکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب ہوا ہے، اور جو مدینہ میں صورتیں نازل ہوئیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صورتوں میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جو لوگوں سے مخاطب ہوا ہے، وہ سامنے جو لوگ ہیں وہ تھے یہودی، کیونکہ جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو مدینہ کے آس پاس کی جو بستیاں تھیں وہاں یہودی رہا کرتے تھے۔ تو دیکھیں ہمارا قرآن مجید فرقان حمید کتنی مبارک اور کتنی خوبصورت کلام ہے کہ جہاں ہمارے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں مشرقین سے خطاب ہے، جہاں کفار سے خطاب ہے، جہاں کفار سے خطاب ہے وہیں یہودیوں سے بھی خطاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو بھی سمجھانے کی کوشش کی، اور وہیں جہاں یہودیوں کو سمجھانے کی کوشش کی وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ہم مسلمانوں کے لیے بھی ہر ایک چیز کو بیان فرما دیا۔ اب یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے سمیر بھائی کی طرف سے دعاؤں کی درخواست سے آمین انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو یہ سورۃ النحل جس کا ہم تعارف سماعت فرما رہے ہیں، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی مکی صورتیں ہیں۔ اس میں 16 رکوع ہیں، 128 آیتیں ہیں، دور نزول اس کا مکی ہے، اور نام کے معنی اس کی شہد کی مکھی، اس کے نام کے جو معنی ہیں، نحل جو ہے عربی کا لفظ ہے، اردو اس کا ترجمہ ہم کریں گے تو اس کے معنی مطالب اس کے معنی ہے شہد کی مکھی۔ سورت کے حساب سے بات کی جائے تو 16واں نمبر ہے سورت کا، پارے کے حساب سے بات کی جائے تو 14ویں پارے میں ہے، تعداد آیت کی بات کی جائے تو 128 اس میں آیتیں ہیں، الفاظ کی بات کی جائے تو 1845 اس میں الفاظ ہیں، حروف کی بات کی جائے تو 7682 اس میں حروف ہیں۔ اس سے پہلی جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الحجر، اس کے بعد آنے والی جو صورت ہے وہ سورۃ البنی اسرائیل ہے۔ اب ہم اس کے نام پر بات کر لیتے ہیں کہ سورۃ النحل کا جو معنی ہے وہ شہد کی مکھی ہے، تو آیا اس کے شہد کی مکھی کے نام اس صورت کا کیوں رکھا گیا؟ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، سورہ نحل کی آیت نمبر 68 کے فقرے کے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ کے سے ماخذ کیا گیا ہے۔ نحل کے معنی ہے شہد کی مکھی، یہ بھی محض علامت کے طور پر ہے، اس میں کوئی موضوع بیان نہیں ہے، یعنی دیگر جو صورتیں ہیں ان صورتوں میں جو نام ہے
اگر اس میں سورۃ النحل کا جو نام کے معنی ہے شہد کی مکھی، تو اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس صورت میں شہد کی مکھی کا بیان ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ صرف ایک آیت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کا نام شہد کی مکھی کے اوپر رکھ دیا، سورۃ النحل۔ جیسے سورہ ابراہیم ہے تو سورہ ابراہیم میں ایسا نہیں کہ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا ہو، بلکہ سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم کا نام آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ ابراہیم کے نام پہ ابراہیم رکھ دیا۔ تو بالکل اسی طرح اس میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام جو ہے وہ سورہ نحل رکھ دیا۔ اب اس کے موضوع اور مضمون، مرکزی مضمون کی طرف آئے کہ سورہ نحل میں مرکزی مضمون کیا ہے، تو سورہ نحل میں شرک کی ابتدال، توحید کی اثبات، دعوت پیغمبر کو نہ ماننے کے برے نتائج بتائے گئے ہیں، یعنی جو پیغمبر کو نہیں مانے گا اس کے برے نتائج بتائے گئے ہیں۔ جہاں پیغمبر کو ماننے کے فضائل بتائے گئے ہیں کہ تم اگر نبی پر کلمہ پڑھ لو گے تو تمہیں جنت ملے گی، یہ ملے گا، دنیا آخرت اچھی ہو جائے گی، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنبیہ بھی کی ہے اگر تم میرے نبی کو نہیں مانو گے تو اس کے نتائج کیا ہیں۔ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم چلا کہ اگر ہم کسی کو سمجھائیں تو یہ اللہ کی سنت ہے، اگر ہم کسی کو سمجھائیں تو اس کو بتائیں کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو اس کے نتائج تمہیں یہ بھگتنے پڑیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اور دوسرا اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ حق کی مخالفت اور مزاحمت پر بھی زجر و توجید کی گئی ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہمیں یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اگر ہم کسی کو سمجھائیں تو ہمارا سمجھانے والا انداز بھی ہونا چاہیے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور سمجھانے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو تنبیہ بھی کرنی چاہیے، ہمیں اس کو ڈرانا بھی چاہیے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ آخری بات، سورہ نحل کا آغاز پیغمبر کسی تمہید کے یکے لخت ایک تنبیہ جملے سے ہوتا ہے۔ کفار مکہ بار بار کہتے تھے کہ جب ہم تمہیں جھٹلا چکے ہیں اور کھلم کھلا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں تو آخر وہ خدا کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آ رہا۔ یعنی سورہ نحل میں یہ بیان کیا گیا جو مشرکین مکہ تھے، جو کفار مکہ تھے، جو قریش مکہ تھے، ان کی ہٹ دھرمی کا ذکر کیا گیا کہ ان کی ہٹ دھرمی ایسی تھی، وہ اللہ کے نبی کے منہ پر نعوذ باللہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو تمہاری کھلم کھلا ہٹ دھرمی کر رہے ہیں، ہم تو تمہیں کھلم کھلا مان رہے نہیں ہے، پھر تمہارے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہم تک کیوں نہیں آ رہا۔ تو فرمایا تمہاری مخالفت کر رہے ہیں اور پھر بھی ہم پہ عذاب نہیں آ رہا، ہم تمہیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں۔ اس بات کو وہ بالکل تقیہ کلام کی طرح اس لیے دہراتے تھے کہ ان کے نزدیک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیغمبر نہ ہونے کا سبب سے زیادہ صریح ثبوت تھا۔ اس پر فرمایا بے وقوف ہو، یعنی ان کا تقیہ کلام تھا، یہ بار بار یہ جملہ کہتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم چلا کہ اگر کوئی بار بار کوئی جملہ کہے تو وہ اس کا تقیہ کلام بن جاتا ہے، اور وہ نبی کو نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے بے وقوف ہو، خدا کا عذاب تو تمہارے سر پر ٹیل رہا ہے، بلکہ اس کے ٹوٹ پڑنے کی جلدی نہ مچاؤ، بلکہ ذرا سی مہلت باقی ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو۔ یعنی مہلت سے انسان کو فائدہ اٹھانا چاہیے، بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد فوراً تفہیم کی تقریر شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی جو کفار یہ کہہ رہے تھے ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو مانتے ہی نہیں، ہم پہ عذاب آ رہا ہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کس طرح مخاطب کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بے وقوف کہہ کر مخاطب کیا کہ تم بے وقوف ہو، تم کہتے ہو عذاب نہیں آ رہا، ابے عذاب تو تمہارے سر پر مٹلا رہا ہے۔ یہ تو نبی کی دعا کی برکت ہے کہ نبی نے دعا کی تھی کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت پہ جو ہے وہ جو ہے اجتماعی عذاب نہ آئے، مگر امت تو سب ہے، جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی امت ہے، جو کلمہ نہیں پڑھتے وہ بھی امت ہے۔ مگر پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی برکت سے ان پر عذاب نہیں آیا، بلکہ ہمارے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آخری وقت تک سمجھاتے رہے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے ان لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر دنیا نے دیکھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہی بڑے بڑے مشرکین مکہ تھے، کفار مکہ تھے، پھر وہ سر جھکا کر ہمارے نبی کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، شرمندہ تھے،
مگر ہمارے نبی نے فتح مکہ کے درمیان بھی، فتح مکہ کے موقع پر بھی تلوار سے ان پر جو ہے کیا نام ہے ان سے بدلہ نہیں لیا۔ ہمارے نبی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا اور اللہ کی عبادت کر کے بتایا کہ یہ دین وہ دین ہے کہ یہ بدلے کے موقع پر بھی، بدلہ ہونے پر قادر ہونے کے باوجود بھی یہ بدلہ نہیں لیتا اور نہ بدلہ لینے کا درس دیتا ہے، یہ تو معاف کر دیتا ہے۔ پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا نے، اسلام میں دیکھا کہ بڑے بڑے مشرکین مکہ، بڑے بڑے کفار مکہ وہ ہمارے نبی کے سامنے سر جھکا کر کہہ رہے تھے کہ آپ کلمہ پڑھا کر ہمیں مسلمان کر دیں۔ تو یہ ہمارے نبی کی عادت تھی، ہمارے نبی کا درس تھا، اور یہ قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آپ سب سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کل ایک نئے موضوع کے ساتھ پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 بجے دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔